فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وہ انسان جو کسی عذر کی وجہ سے، جسے مذکورہ عذر چاہے سفر کا عذر ہو یا مرض کا عذر ہو، جس عذر کو شرعی عذر ہم کہتے ہیں، عذر کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکا اور بعد میں اس کی قضا اس نے نہیں کیا، بعد میں اس کی قضا اس نے نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا، وفات پا گیا، تو اس کے ان روزوں کا کیا ہوگا؟ یعنی 3 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ 10 دن کچھ ایام اس کے روزے کے رہ گئے، وہ روزہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، بعد میں اس کا ارادہ تھا رکھوں گا انشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کب روزہ رکھتی تھی؟ جو رمضان کے چھوٹ جاتے تھے، وہ پورے سال تقریباً گزر جاتے، جب شعبان کا مہینہ آتا رمضان سے پہلے تو اس مہینے میں اکثر وہ روزہ رکھتی تھی، قضا کرتی تھی، کہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں روزہ کی قضا نہیں کر پاتی تھی سال بھر، تو پھر میں وہ جا کر کے شعبان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جس کے ذمے ہے، اگر وہ شوال میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا، حالت اس کی صحیح ہے اور اس نے شوال میں نہیں رکھا، پھر ذی قعدہ آیا اس میں بھی نہیں رکھا، اس میں بھی ٹھیک ہے، ذی الحجہ میں بھی نہیں رکھا اور گزرتے گئے یہاں تک کہ شعبان آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے رمضان سے پہلے پہلے اسے اس کی قضا کر لینی چاہیے. یہ اس کا وقت ہے، یہ اس کا وقت ہے. لیکن یہ جو وقت ہے جس کی قضا کا بتایا گیا ہے، یہ وقت پورا ہونے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا گیا، یعنی آنے والے رمضان سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا، تو اس کے چھوٹے ہوئے روزوں کا کیا ہوگا؟ ایسا لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھئی وہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے تو اتنے روزے بھی قرض تھے اور اس وجہ سے اس کا چھوٹا ہوا تھا، اب اس کا کیا ہوگا؟ ایسا لوگ پوچھتے ہیں. کیا کریں گے ان روزوں کا؟ اس تعلق سے ایک ضابطہ ذہن میں رکھنے کی ہے، اگر وہ ذہن نشین کرتے ہیں تو معاملہ سمجھنے میں آسان رہے گا. رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد، رمضان کا مہینہ ختم ہو جانے کے بعد کتنے دن اس کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اتنے دن اسے نہیں مل سکے، جتنا دن اس کا چھوٹا ہوا تھا رمضان کا، اتنے دن اسے رمضان کے بعد نہیں مل سکے اور دنیا سے چلا گیا. مثال کے طور پر عید کے دن کسی کا انتقال ہو گیا، رمضان تو ختم ہو گیا، عید کے دن روزہ رکھ سکتے؟ نہیں سکتے نا، تو اسے اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ روزہ کی قضا کر سکے، تو اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو قرض اس کے ذمے ہے وہ قرض اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، کیونکہ رب کریم نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ انسان کے بس میں تھا ہی نہیں کہ اس کی وہ قضا کر لے، تو جو بس میں نہیں اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی پکڑ ہی نہیں ہے، اس کا حکم ہی یہی ہے جو تمہارے بس میں ہو اس کو کر لو، اور جو بس کے اوپر ہے وہ فرض میں نہیں ہے. اجازت کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑا، ڈٹھائی ہم نے نہیں کیا، اجازت تھی اس لیے ہم نے چھوڑ دیا. اب اس کی قضا کا جب موقع آیا تو موقع ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں ملا اتنا، تو جب اسے وقت ہی نہیں ملا تو قضا کب کرے گا؟ وہ چیز معاف ہے. لیکن اگر 4 دن اس نے روزہ چھوڑا تھا، عید کے بعد گن کر کے 4 دن وہ زندہ رہا اور ٹھیک ٹھاک رہا، روزہ رکھ سکتا تھا، 5ویں دن اس کا انتقال ہوا. یہ فرض میں ماننا ہو، ضروری نہیں ہے ایسے ہی ہو، کہ مان لیں 4 دن اس کا روزہ چھوٹا ہوا تھا،
اور 4 دن وہ ٹھیک ٹھاک رہا ایک دم نارمل اس کی زندگی، لیکن اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ شوال میں رکھو، اس کے بعد کے مہینے میں رکھو، شعبان تک کسی بھی مہینے میں رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ بھی سارے لوگوں کی طرح سے کہ چلو بعد میں رکھ لیں گے. 4 دن اس نے ایسے ہی گزار دیے، 5ویں دن مر گیا، 5ویں دن اس کا انتقال ہو گیا. تو اب اس کی طرف سے قضا ہونی چاہیے. صام عنہ ولیہ، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے اوپر روزہ ہو، یعنی فریضہ وہ ادا نہ کر سکا ہو، تو اس کے اولیاء کو چاہیے، قریبی لوگوں کو چاہیے، گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے وہ روزہ قضا کر دیں. تو پہلے جو مثال میں نے دیا، اگر وہ کنڈیشن ہے تو یہ حدیث اس کے اوپر صادق نہیں آئے گی. سامان ہولی ہو، جو پہلے میں نے مثال دیا کہ اس کو اتنا موقع نہیں ملا، اتنا وقت اس کو نہیں مل سکا کہ وہ ان کی قضا کرتا، چنانچہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے قضا کی ضرورت ہو. لیکن اگر کنڈیشن یہ ہے کہ اسے اتنے دن ملے دنیا میں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، روزہ رکھنے کی جو اہلیت ہے وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھی، پھر بھی وہ اس کی قضا نہیں کیا، یہ کوتاہی ہے، یہ تقصیر ہے، کوتاہی ہے. فرائض کی ادائیگی کے راستے میں یہ کوتاہی ہے. جتنا جلد ممکن ہو سکے قرض ادا کرنی چاہیے. جو قرض ہے اس کا ادا کرنا فرض ہے. تو یہ قرض تھا ہمارے ذمے، ادا کرنا ضروری تھا. لیکن شریعت نے ہمیں گنجائش دے رکھی ہے کہ آپ اس بیچ میں کبھی بھی ادا کر لیں، اور اگر ہم کسی وجہ سے نہیں ادا کر سکے تو اس کے ادا کرنے کا ایک اور راستہ شریعت نے دیا ہوا ہے کہ آپ کے اولیاء آپ کی طرف سے کر لیں. کیونکہ آپ وہ نہیں ہیں جس کو جان بوجھ کر کے کہیں کہ گناہ کا راستہ اپنایا ہو، ڈھٹائی کیا ہو روزہ رکھنے میں، بلکہ اس شخص کو جو وقت ملا تو اتنے ایام ملے جتنے ایام کی وہ قضا کر سکتا تھا، لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے پاس وقت موسع ہے، لمبا وقت ہے ہمارے پاس، ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں ادا کرتا وہ دنیا سے چلا گیا. تو اب اس کے اولیاء کو چاہیے کہ یہ جو کوتاہی اس کی زندگی میں پائی گئی ہے، اس کوتاہی کی بھرپائی وہ کر لیں. یہ کوتاہی ہے، اس شخص کی طرف سے کوتاہی ہے. اس کوتاہی کی بھرپائی کون کرے گا؟ ولی، گھر کے اولیاء. کوئی بھی کر سکتے، اس کے اولاد بھی کر سکتے ہیں، اس کے ماں باپ بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہن بھی کر سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر عورت ہے تو مرد کر سکتا ہے، مرد ہے تو عورت کر سکتا، کوئی بھی کر سکتے ہیں.